السلام علیکم دوستو، آج کچھ بہت اہم اپڈیٹس امیگریشن کے بارے میں، اسپیشلی ان دوستوں کے لیے جو بہت ٹائم سے بغیر پیپر کے اسپین میں رہ رہے ہیں اور اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو لیگل کرنے کے لیے گورنمنٹ کوئی نیا قانون انٹروڈیوس کرے اور ان کی مشکلیں آسان ہو۔ تو دوستو، میرے خیال میں اب آپ کا انتظار کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو اس بارے میں بہت سی اپڈیٹس ہیں اور بیک ڈور چینل پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو مجھے بہت سے دوستوں نے امیگریشن کے بارے میں پوچھا تھا کہ امیگریشن کے بارے میں کوئی نئی نیوز ہے یا کوئی نئی اپڈیٹس ہیں تو پلیز اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو دوستو، اس کے لیے یہ ہے کہ اسپین میں بیک ڈور چینل سے یعنی کہ گورنمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے، اور گورنمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ان کے پاس ابھی 6 سے 7 لاکھ کے قریب بندے جو اللیگل ہیں اور وہ اسپین میں رہ رہے ہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں، تو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو لیگلائز کر کے ان سے سگورو یا ان سے ٹیکس بھی لیا جائے۔ اس میں گورنمنٹ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اسپین گورنمنٹ کو بہت سے لوگ ابھی بھی کام کرنے والے چاہیے۔ اسپین کے بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں کام کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اور اس جگہ پہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے کھیتی کے کام کے سلسلے میں دیکھا تھا کہ یہ کووڈ-19 کے دوران گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز دینے کے لیے کام پہ مجبور کیا تھا کہ آپ اگر ہمارے پاس آ کے کام کریں تو اگر آپ پارو بھی لے رہے ہیں تب آپ کو پارو بھی ملے گی اور آپ کو یہ آپ کی سیلری بھی ملے گی، اور جن لوگوں کے پاس پرمیسو دے ترباخو نہیں ہے ان کو پرمیسو دے ترباخو بھی دیں گے۔ تو گورنمنٹ ہر سال دوستو بہت سے بندے اڈہاک یعنی کہ کرائے پہ بلاتی ہے، کبھی مروکو سے کبھی کسی اور جگہ سے، کیونکہ اس کو کام کرنے والے بندوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پر بہت زیادہ کمی ہے۔ تو دوستو، یہ اسپینش گورنمنٹ کی خود بہت بڑی پرابلم ہے، اور ان کو باہر سے بندے لینے کی بجائے جو بندے ان کے کنٹری میں رہ رہے ہیں اور بغیر پیپرز کے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی سگوروں بھی گورنمنٹ کو نہیں جا رہی، اور اس چیز کا اسپینش گورنمنٹ کو بہت اچھی طرح احساس ہے، ان کے فگرز میں ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ تو اسی لیے اسپین گورنمنٹ کی سب سے پہلے یہی کوشش ہے کہ جو بندے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی سجیشنز ان کو مل رہی ہیں، گورنمنٹ بہت سے بندوں سے صلاح مشورہ بھی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی این جی اوز جیسے UGT اور دوسری این جی اوز ہیں، اس نے بھی اسپینش گورنمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مجبور بندے ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے۔ اسی لیے کچھ دن پہلے منسٹر آف امیگریشن خوسے لوئس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بندے چاہیے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا قانون بنایا جائے جس سے لوگوں کو لیگلائز کر کے اس کمی کو پورا کیا جائے جو کہ ہمیں ورکر کی صورت میں چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ میری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایودا رینتا منیما ویتال کے سلسلے میں جو اناؤنس ہونے جا رہا ہے، بلکہ آج کی ڈیٹ میں یہ اناؤنس ہو گیا ہے، آج 15 ہے تو 15 کے ڈیٹ سے یہ اناؤنس ہو گیا اور آج کی ڈیٹ سے لوگ اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس بارے میں ابھی اینڈ پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے دوستوں نے اس بارے میں بھی پوچھا تھا، تو میرے پاس اس کی بھی کچھ اپڈیٹس ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، تو وہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں اپنے ان دوستوں کو جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں امیگریشن کے بارے میں، ان سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ تو دوستو، UN نے بھی، یونائٹڈ نیشن نے بھی اسپینش گورنمنٹ سے یہ پوچھا ہے اور ان کو یہ بہت زیادہ وریڈ ہے، اس بارے میں بہت زیادہ فکر ہے کہ یہ جو 6 سے 7 لاکھ لوگ آپ کے ملک میں ہیں، آپ نے اپنی عام لوگوں کے لیے جو بھی امیگرینٹس ہیں یا اپنے دوسرے لوگوں کے لیے ایک ایودا جو اناؤنس کیا ہے، تو یہ جو 6 سے 7 لاکھ لوگ جو بغیر پیپرز کے ہیں اور جن کا کسی جگہ پہ کوئی بھی اندراج نہیں ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی لیگل نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی اس ایودا میں جو ہے نا وہ انٹر کریں اور ان کے لیے بھی کم از کم ایک منیمم رینٹا یا منیمم ایودا کا اعلان کریں۔
دوستو ہو سکتا ہے کیونکہ آج سے یہ ایودھیا سٹارٹ ہو گیا ہے، آج سے آپ یہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، تو دوستو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارے اللیگل دوست ہیں جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کوئی چھوٹا یا منیمم جو نا ایودھیا کا اعلان کیا جائے، لیکن وہ کس طرح دیں گے، کس وے میں دیں گے، یہ ابھی حال فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے بات چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیل آئے گی۔ دوستو خوسے لوئس جو کہ منسٹر ہیں امیگریشن کے، انہوں نے خود اس بات کو کے لیے بولا ہے کہ ہمیں خود بھی بہت سارے بندے چاہیے اور خود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک اوپن امیگریشن یا آسان شرائط کے ساتھ ایک امیگریشن اوپن کی جائے اور اس کے لیے ہم کوئی قانون بنا سکیں، حالانکہ ہمیں کام کرنے والے بندوں کی بہت ضرورت ہے، اس لیے آج نہیں تو کل ہمیں کوئی نہ کوئی امیگریشن یا کوئی نہ کوئی ایسا قانون نکال کے بندوں کو لیگل کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اس بارے میں یہ ہے کہ اسپینش گورنمنٹ خود بہت کوشش کر رہی ہے، اندر یہ بہت زیادہ اس چیز پہ ورک کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو بندے ہیں ان کو لیگل کیا جائے۔ تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا صبر رکھیں، جیسے کہ آپ نے بہت ٹائم سے آپ صبر کر رہے ہیں، تو پلیز آپ تھوڑا سا اور صبر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ اگست سے بعد اور دسمبر سے پہلے کسی نہ کسی وے میں امیگریشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ کس وے میں ہوگی؟ اس وے میں سب سے جو کلوز جو ان کو اوپینین یا ایک سجیشن ملا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ارائیگو سوشیال وہ دے رہے ہیں، اس کی ٹائم لیمٹ کو 3 سال سے کم کر کے 1 سال کر دیا جائے، اور دوستو وہ جو لینگویج والا سرٹیفکیٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور 6 مہینے کا کانٹریکٹ ایز اٹ از چلے گا جیسے کہ یہ ارائیگو سوشیال کے لیے مانگتے ہیں۔ تو یہ دوستو ایک سجیشن ہے ان کو، تو اگر یہ چیز بھی سٹارٹ کر دی جائے تو میرے خیال میں بہت سے دوست ہیں جو کافی ٹائم سے ادھر ہیں اور ان کے لیے کانٹریکٹ لینا بھی اتنی پرابلم نہیں ہوگی، اور کیونکہ یہ کانٹریکٹ ارائیگو والا نہیں ہوگا، اس میں بھی کافی نرمی کی جائے گی۔ آپ نے لاسٹ ویک میں دیکھا ہے کہ ارائیگو کے قانون میں اور فیملی بلانے کے قانون میں بھی کافی زیادہ نرمی کی گئی ہے، یہ سب کووڈ-19 کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو دوستو گورنمنٹ کو یہ انسٹرکشن ملی ہیں کہ آپ نے ارائیگو سوشیال والے وہ بندے جن کے کانٹریکٹ یا جن کے پیپرز پاس ہو چکے تھے اور وہ کووڈ-19 کے ڈیوریشن کے درمیان اپنا آلتا نہیں کر سکے، تو آپ ان کو 40 دن کا ایک ٹائم دیں تاکہ وہ اپنا آلتا چلا سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو دوست رکے ہوئے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی کلیئر کی ہے کہ اگر وہ امپریسا بند ہو چکا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے یا وہ کمپنی کام نہیں کر رہی، تو آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے وہ اپنا کانٹریکٹ لے کے تو اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے 40 دن کا ٹائم دیا ہے، تو آپ 40 دن میں اپنا کوئی بھی دوسرا امپریسا ارینج کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیملی بنانے کے سلسلے میں بھی کافی لوگوں کو مشکلات تھی، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کافی ریلیکسیشن دی ہیں، جس میں کہ آپ پہلے جو ایک فیملی یعنی کہ بیوی اور بچے کے لیے 1000 کے قریب 900-950 کے قریب ایک نومینہ دیتے تھے، اب وہ صرف آپ 750-760 کے قریب نومینہ ڈکلیئر کریں گے، یعنی کہ اگر آپ کی نومینہ اتنی ہے تب بھی آپ کا کیس پاس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ بندے جن کی فیملی کے بچے زیادہ تھے ان کو 1300 کے قریب نومینہ شو کرنی پڑتی تھی، ان کے لیے بھی 960 کے قریب نومینہ چل جائے گی۔ تو دوستو گورنمنٹ اس سلسلے میں بہت زیادہ نرمی دکھا رہی ہے، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے اور بہت زیادہ جو میں نے اسٹڈی کی ہے امیگریشن کے بارے میں، تو اس سلسلے میں نے جو آپ کو بتائی ہیں اگست کے فوراً بعد کبھی بھی اس چیز کا وہ اعلان کریں گے۔ اس دوران وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی دوسری چیزوں سے نمٹ لیا جائے، جیسے کہ ابھی کووڈ-19 کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں 21 جون کے بعد آلموسٹ پورے اسپین میں تقریباً لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، اور شنجن جو بارڈر ہے جیسے فرانس کا اور دوسرے بارڈر ہیں وہ پورے یورپ کے بارڈر جو ہیں وہ اسپین سے کھل جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھی اور خوش ہونے والی بات ہے کہ اسپین اس چیز سے نکل چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ اس چیز کے لیے بہت زیادہ ریڈی رہیں، اپنے پیپرز کو ریڈی رکھیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اگست کے بعد اور دسمبر سے پہلے اس چیز کا
کوئی نہ کوئی اعلان کر دیا جائے گا اور آپ لوگوں کے جو پرابلمز ہیں امیگریشن کے بارے میں اس کو حل کر دیا جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ منسٹر آف امیگریشن خوسے لوئس نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، اسکیرا ریپبلیکانا کے جو بہت اہم رکن ہیں جن کا نام گابریل ہے، انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے حکومت پہ، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک امیگریشن اوپن کی جائے جس میں یہاں پر جو مجبور اللیگل لوگ ہیں ان کو لیگل کیا جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ اب بہت زور پکڑ رہی ہے، اور آپ کو شاید اس چیز کے بارے میں علم ہوگا کہ بہت سی این جی اوز بھی اس سلسلے میں حکومت پہ گورنمنٹ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہیں۔ تو دوستو اس وقت گورنمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ امیگریشن کا جیسے ارائیگو سوشیال کو نرم کر کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 سال کے پروف مانگے جائیں گے یا کسی اور وے میں کر کے تو اس کو اوپن کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ بہت اہم اپڈیٹس تھیں جو کہ مختلف جگہ سے میں نے اسٹڈی کر کے آپ تک پہنچائی ہیں، اور میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جو میں نے نیوز پیپر سے پڑھی ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر گورنمنٹ کے لوگوں نے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے، تو یہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس سلسلے میں گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے گی اور آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں دوستو رینتا منیما ویتال کے بارے میں، جو کہ آج کی ڈیٹ سے 15 جون سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ یہ 2 طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سرٹیفکاto digital ہے یا جن کے پاس clave permanente ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی ان چیزوں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ سیگوریتا سوشیال کی ویب سائٹ میں جا کر وداؤٹ سرٹیفکاto digital اور clave permanente کے علاوہ ایک سولیسیٹوت بھر کے آن لائن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ آپ کو 15 سپتمبر تک کی ڈیٹ ہے، آپ 15 سپتمبر تک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہاؤ نو رکھتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں، انٹرنیٹ کے بارے میں، تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے کمپیوٹر ڈسک سے اس کو اوپن کر کے اس میں جا کر اپنا آن لائن فارم بھر کے ان کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ کسی لوکوتوریو سے، جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی لوکوتوریو سے یا کسی ایسے بندے سے جس کو اس کی نالج ہے، وہاں پر بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے سلسلے میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے ریزیڈنسی ہے، اگر آپ کے پاس آپ لیگل ہیں، آپ کے پاس ریزیڈنسی ہے تو اس کی کاپی لگے گی۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو سرٹیفکاto de padronamiento چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بچوں کی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ padronamiento جو آپ سرٹیفکاto padronamiento آپ دیں گے، اگر تو آپ سولو ہیں، اکیلے آدمی ہیں تو صرف آپ کا، اگر فیملی ہے تو آپ کو وہ فیملی کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ لینا پڑے گا۔ آپ وہاں پر تحریر کریں گے کہ مجھے سرٹیفکاto de padronamiento familiar چاہیے، تو وہ آپ کا لگے گا۔ اس کے بعد بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ، جو اگر آپ انڈیا یا پاکستان میں بچے جو پیدا ہوئے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ان کی لیبرو دے فیملیا، اس کے علاوہ میرج سرٹیفکیٹ، آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی میرج سرٹیفکیٹ چلے گا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کا ایک سولیسیٹوت، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا آن لائن سولیسیٹوت، آپ نے جو ہے نا وہ فارم جو فل کر کے تو اس کو آن لائن ہی سبمٹ کرنا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ خاص چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں۔ رینتا ڈکلیریشن کی بھی ضرورت پڑے گی، جو آپ نے 2019 یعنی کہ پچھلے سال کا رینتا ڈکلیریشن جو آپ نے کروایا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ خاص بات تھی۔ یہ خاص ویڈیو تو میں نے امیگریشن کے سلسلے میں بنائی تھی، لیکن چونکہ بہت سے دوستوں نے پوچھا تھا اور آج یہ ایودھیا کا جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی ہو گیا، تو اس سلسلے میں نے سوچا تھوڑی سی میں انفارمیشن یہ بھی آپ کو دے دوں۔ دوستو آپ کا بہت شکریہ۔ میری اس ویڈیو کو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے اور دوستوں کے ساتھ۔ آپ کی اسی سپورٹ کی وجہ سے میں آگے بڑھ سکوں گا اور آپ کو مزید نئی انفارمیشن دے سکوں گا۔ تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ
میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ۔